اسلام کیا ہے؟ مکہ میں ایک شخص تھا جس کا نام نضر بن حارث تھا۔ یہ شہر کے بڑے سرداروں میں سے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں وہ اس حد تک اندھا ہو گیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے عذاب نازل کرنے کی دعا مانگ ڈالی۔ اس نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ رسول اور قرآن سچے ہیں تو ہم پر عذاب آ ہی کیوں نہیں جاتا؟ تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دوسری آفت بھیج دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرما لی اور جنگ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں اسے عذاب دیا اور فرمایا کہ یہ عذاب تو کافروں پر ضرور آئے گا، چاہے دنیا میں ہو یا آخرت میں۔ یہ آدمی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتا تھا اور قرآن شریف کو پرانے زمانے کے افسانے بتاتا تھا۔ کہتا تھا کہ قیامت وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ اسی کے بارے میں سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ آدمی شہر کا ایک بڑا کاروباری تھا اور تجارت کے لیے بہت سے ملکوں کا سفر کرتا تھا۔ ایک بار اس نے ملکی فارس یعنی ایران کا سفر کیا اور وہاں سے عجمی بادشاہوں کسرا وغیرہ کے تاریخی قصے خرید کر لے آیا اور مکہ کے مشرکوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو قوم عاد و ثمود وغیرہ کے قصے سناتے ہیں، میں تمہیں ان سے بڑھیا قصے سنائے دیتا ہوں، رستم، اسفندیار اور دوسرے بادشاہوں کے قصے۔ اس پر لوگ اس کے قصوں میں دلچسپی لینے لگے، کیونکہ ان قصے کہانیوں میں نہ کوئی تعلیم تھی جس پر عمل کرنے کی زحمت اٹھانی پڑتی، اور نہ ہی کوئی حکم تھا جسے بجا لانا پڑتا، صرف لذیذ قسم کے واقعات تھے۔ اس لیے بہت سے مشرکین جو پہلے قرآن شریف کے معجزوں کو بالکل جدا اسلوب کی وجہ سے شوق سے سنا کرتے تھے، خواہ اپنی برادری کے ڈر سے چوری چھپے ہی سنتے، شیطان نے ان کے لیے قرآن شریف سے بھاگنے کا بہانہ فراہم کر دیا۔ اور در منصور میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ تاجر یعنی نضر بن حارث باہر سے ایک گانے والی لونڈی بھی خرید کر لایا تھا اور لوگوں کو قرآن سننے سے روکنے کے لیے اپنی اس لونڈی سے ان کو گانا سنوانے لگا اور ان سے کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو قرآن سنا کر کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو اور اپنی جان دو، اس میں تکلیف اور دکھ کے سوا کیا ہے؟ یہاں آؤ، میں تمہیں گانا سنواتا ہوں، صرف سنو اور جشن مناؤ۔ اسی شخص کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ تم سے جلدی عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، جبکہ اللہ اپنے وعدے سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یقین جانو کہ تمہارے رب کے یہاں کا ایک دن تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال کی طرح کا ہوتا ہے۔ کفار کے سامنے جب یہ کہا جاتا تھا کہ ان کے کفر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آئے گا، تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ اتنے دنوں سے سن رہے ہیں کہ عذاب آئے گا، لیکن اب تک کوئی عذاب نہیں آیا، اگر واقعی عذاب آنا ہے تو ابھی کیوں نہیں آ جاتا؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ان سے جو وعدہ کر رکھا ہے وہ ضرور پورا ہوگا، رہا اس کا وقت تو وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت کے مطابق طے ہوگا، اور تم جو سمجھ رہے ہو کہ اس عذاب کے آنے میں بہت دیر ہو گئی ہے، تو در حقیقت تم جس مدت کو 1000 سال سمجھتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دن کے برابر ہے۔ اسی 1000 سال کے دن کو سورہ معارج میں 50,000 سال کا بیان کیا گیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ فرشتے اور روح القدس یعنی جبریل امین علیہ السلام اس راستے کی طرف ایک ایسے دن میں چڑھ کر جاتے ہیں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ اس دن کا مطلب قیامت کا دن ہے، جو کافروں کو حساب و کتاب کی سختی کی وجہ سے 50,000 سال کا لگے گا۔ سورۃ تنزیل میں بھی اس دن کو 1000 سال کا ہی کہا گیا ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ حساب و کتاب کی سختی کی نوعیت کے لحاظ سے کسی کو وہ 1000 سال کا معلوم ہوگا اور کسی کو 50,000 سال کا معلوم ہوگا۔ یہ ممکن ہے کہ قیامت کا ہر دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہو،
क्योंकि हदीस पाक से इसकी तस्दीक होती है। तिरमिजी में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज़ फ़कीरों और महाजिरों को खिताब करके फरमाया कि तुमको मैं क़यामत के रोज़ मुकम्मल नूर की बशारत देता हूँ, और ये कि तुम मालदारों से आधा दिन पहले जन्नत में जाओगे और अल्लाह के यहाँ एक दिन 1000 साल का होगा। इसलिए फ़कीर लोग अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। हदीस शरीफ में ये भी मौजूद है कि वही दिन जो काफिरों और नाफरमानों के लिए 50,000 साल का होगा, वही दिन मुसलमानों और फर्मा बरदारों के लिए एक नमाज से दूसरी नमाज के वक्त के दरमियान का होगा। हक तआला शानहू उस दिन की सख्ती से हम सबको महफूज फरमाए। या रब्बी अल्लाह अल्लाह या अल्लाह 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 या रब्बी अल्लाह 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 अल्लाह